آیت نمبر 5 اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون. ایسے لوگ اپنے رب کی طرف سے سیدھے راستے پر ہیں اور وہی فلاح پانے والے ہیں. اب یہاں بتا دیا کہ جن لوگوں میں یہ صفات ہیں وہ اپنے رب کے فضل سے سیدھے راستے پر ہیں. قرآن سے فائدہ ایسے ہی لوگ اٹھائیں گے جن میں یہ صفات پائی جاتی ہیں. نماز کے ذریعے سے اپنے رب سے جڑا ہوا ہے اور خرچ کرنے کے ذریعے سے مخلوق سے جڑا ہوا ہے، کریشن سے جڑا ہوا ہے. اب ایک شخص ہے اور وہ اپنے رب کا بھی حق ادا کر رہا ہے اور وہ رب کی بنائی ہوئی مخلوق کا بھی حق ادا کر رہا ہے، تو سمجھیں کہ تمام نیکیوں کی چابی اس کے ہاتھ میں آ گئی. کی ٹو آل گڈ ڈیڈز. عقیدہ بھی درست ہے، عمل بھی درست ہے، اور یہی تو ہدایت ہے. فرمایا یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں، مفلحون ہیں. مفلحون کا مادہ فا لام ہا ہے. فلاح، فلاح کا مطلب ہوتا ہے زمین میں ہل چلانا. انگلش میں ہل کو کیا کہتے ہیں جی؟ پلاؤ کرنا، زمین کو پلاؤ کرنا. جی فلاح، فلاح کاشتکار کو کہا جاتا ہے، فارمر کو. متقی بھی کسان کی طرح ہوتا ہے، فارمر کی طرح ہوتا ہے، کاشتکار کی طرح ہوتا ہے. کاشتکار بھی زمین میں ہل چلاتا ہے، زمین کے اوپر جو پپڑی ہوتی ہے اس کو پھاڑتا ہے، کاٹتا ہے، زمین کے اندر کا خیر برآمد کر لیتا ہے. بالکل متقی بھی ایسا ہوتا ہے کہ جو کرسٹ پر، سطح پر چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں ان میں الجھ نہیں جاتا، سطحی نہیں ہوتا، سپرفیشل نہیں ہوتا. وہ اپیرنسز میں، ظاہری چیزوں میں الجھے بغیر حقیقت تک پہنچ جاتا ہے، ریالٹی تک پہنچ جاتا ہے. وہ نظر آنے والی اور محسوس ہونے والی چیزوں تک خود کو محدود نہیں رکھتا، بلکہ جو چیزیں نظر نہیں آتی، نہ نظر آنے والے حقائق، نہ نظر آنے والے فیکٹس، ان سین فیکٹس پر بھی یقین رکھتا ہے، ان کے لیے محنت کرتا ہے. اور دنیا کا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو اٹھا لیتا ہے اگر آخرت کا اس میں فائدہ ہو. فلاح کہا جاتا ہے ایسی کامیابی کو جو بہت صبر آزما مرحلے سے گزر کر ملے، بہت سے پیشنس کے بعد ملے، لاٹ آف پیشنس اینڈ اسٹرائیونگ کے بعد ملے، اور جب وہ کامیابی ملے تو محنت کرنے والے کو خوش کر دے. فلاح پارشل کامیابی نہیں ہے، تھوڑی سی کامیابی نہیں، مکمل کامیابی، کمپریہنسو سکسیس. اور ایسی کامیابی جو توقعات سے، ایکسپیکٹیشن سے بہت بڑھ کر ہو، ساری مرادیں پوری ہو جائیں، سب تمنائیں پوری ہو جائیں، یہ فلاح ہے. تو فلاح اور نجات کا فرق سمجھیے. نجات کیا؟ مشکل سے بچ جانا بس. فلاح اعلیٰ درجوں کی بات ہے، مکمل کامیابی حاصل کر لینا. اب یہ جو ہم نے یہاں تک 5 آیات پڑھی ہیں، ان میں کامیاب ہونے والے لوگوں کی صفات بیان کر دی گئیں. ایسے لوگوں کی ایک جماعت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں وجود میں آ چکی تھی جب یہ آیات نازل ہوئیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابو بکر، طلحہ، زبیر، علی، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہم کی شخصیات لوگوں کے سامنے موجود تھیں. جیتا جاگتا نمونہ لوگوں کے سامنے موجود تھا کہ دیکھو قرآن کی ہدایات اور احکامات پر عمل کر کے ان کے اندر کیسا نکھار پیدا ہو گیا، کتنے بہتر ہو گئے پہلے سے. یہ وحی سے پہلے اچھے تھے لیکن اتنے اچھے نہیں تھے، وحی پر عمل کر کے یہ کتنے اچھے ہو گئے اور دوسرے انسانوں کے لیے بھی کتنے فائدے مند ہو گئے. اب آگے کی جو 15 آیات ہم پڑھیں گے، 15 آیات، ان میں 2 طرح کے لوگوں کا ذکر ہے. ایک تو وہ جنہوں نے اس نعمت ہدایت کو قبول کرنے سے بالکل انکار کر دیا. ہم کہتے ہیں نا کورا چٹا انکار، ایبسلیوٹلی ریفیوزڈ ٹو بلیو. کفران نعمت کیا، انہوں نے نعمت کو ٹھکرا دیا. ہدایت کی نعمت کو ٹھکرانے والے، دل و جان سے ٹھکرانے والے، پورے کنوکشن کے ساتھ انہوں نے ٹھکرا دیا. 2 آیات ان کے بارے میں آئیں گی. پکے کٹر کافر،
اور باقی جو آیات ہیں 13 آیات یہ ان لوگوں کے بارے میں ہیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو تھے مسلمان کہ ہم مومن ہیں، زبان سے کہتے تھے ہم مومن ہیں،